آگے ہے ترک مالا یعنی جس کام میں جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، وہ لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، فضول ہے، بے فائدہ ہے، بندہ اس سے بچے۔ حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان علی بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن حسین جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات بھی ہے، ترکہ، اس کا چھوڑ دینا، مالا یعنی، ان کاموں کو جو بے فائدہ ہوں۔ آدمی کب اچھا مسلمان بنتا ہے؟ جب کہ وہ لا یعنی فضول باتیں، فضول کام چھوڑ دے۔ جب تک فضول کام کرتا ہے، فضول باتیں بولتا ہے، تو وہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس کا ہی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم سوچیں گے تو نظر آئے گا ہمیں کہ ہم بہت سے کام فضول کرتے رہتے ہیں، فضول باتیں بولتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی کے معاملات میں بلا وجہ مداخلت کرنا، بھئی وہاں حادثہ ہوا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، غلطی کس کی تھی، بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے؟ جج ہیں، یہ مفتی ہیں، مسئلہ بتانا ہے آپ نے؟ نہیں، ان کا مسئلہ ہے تو آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ ہاں، مدد کرنی ہو آپ نے، بھی اس محلے میں غریب کون کا مجھے بتاؤ، میں نے مدد کرنی ہے، پھر معلومات لیں۔ اچھا، خاندان میں، محلے پڑوس میں کہیں کوئی لڑائی ہو گئی، آپ تحقیق نہ کریں کس کا قصور تھا، بات شروع کیسے ہوئی تھی، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ فضول کسی کی معلومات لینا، کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، گھر کہاں ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں، بھئی آپ کو کیا ضرورت پوچھنے کی؟ آپ کے دن میں جاننا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ نہیں، جو فرض واجب سوالات ہیں علم کے بارے میں وہ کریں، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو فضول کاموں، فضول باتوں سے بچیں گے۔ تو بندہ اپنے ہر کام بات کے بارے میں سوچے کہ یہ فضول ہے یا بامقصد ہے۔ بامقصد ہو تو کرے، فضول ہو تو چھوڑ دے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس سے اندازہ ہو کہ ہم کتنا فضول بات کرتے ہیں۔ دہلی میں بڑے اللہ والے رہتے تھے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بلخ روس کا علاقہ ہے، وہاں دو آدمیوں کی شہرت سنی، مرزا صاحب بہت اللہ والے ہیں، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہو جائیں جا کے حضرت کی زیارت کریں، ملاقات کریں۔ وہاں سے چلے، دہلی پہنچے، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، انہیں گھر پہنچے، پوچھا حضرت کہاں ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی وہ نماز عصر کے لیے دہلی کی جامع مسجد گئے ہیں۔ یہ جامع مسجد پہنچے، لوگ وضو کر رہے تھے، یہ وضو کرنے حوض پہ بیٹھ گئے، اور وضو کرتے کرتے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا وہ بلخ کی مسجد کا حوض تالاب بڑا ہے یہ بڑا ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا ہے، اس نے کہا نہیں وہ بڑا ہے۔ یہ بحث کرتے رہے، وضو کرتے رہے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر حضرت سے پوچھا، کسی سے پوچھا حضرت کون سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں۔ حضرت کے پاس گئے، حضرت ہم بلخ سے ہیں آپ کی زیارت ملاقات کے لیے، ہمیں بیعت بھی فرمائیں، زیارت تو ہوئی گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ فیصلہ پہلے ہو گیا ہے کون سا تالاب بڑا ہے، بلخ کی مسجد کا، دہلی کی جامع مسجد کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہوا جی، بڑے شرمندہ وہ سر جھکا لیا۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے، میں سن کے اس نتیجے پہنچا ہوں کہ آپ کے اندر دو اخلاقی خامیاں ہیں، دو برائیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے بات کرتے ہو، دوسرا بغیر مقصد کے آپ فضول بحث کرتے ہو۔ جس نے کہا یہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا وہ بڑا ہے، کیا تم میں سے کسی نے دونوں طلباء پر ایک میش کی تھی؟ کسی نے میش نہیں کی، بغیر تحقیق کے بات کی۔ ایک نے کہا یہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا وہ بڑا ہے۔ دوسرا تم پر چل بھی جائے کہ یہ بڑا ہے یہ بڑا، تمہیں سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فائدہ تمہیں حاصل ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں جاؤ دونوں حوضوں پہ میش کر کے آؤ، مجھے آ کے بتانا کون سا بڑا، پھر تمہیں بیعت کروں گا میں۔ ان کی اصلاح کے لیے بات فرمائی تاکہ آئندہ وہ ایسا فضول بات نہ کریں۔ تو آج کل بھی لوگ سیاسی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے حالات تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ واقعہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، یوں ہوا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے، مسئلہ بتا دے گا، کسی کو مشورہ دے گا فلاں چیز کھا لو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، لا یعنی ہیں، بندہ ان سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔